کیا وہاں کوئی مومن مسلمان جب جاتا ہے تو کیا وہ مزارات کی تعظیم ان مزارات کو خدا سمجھ کے یا صاحب مزار کو خدا کا درجہ دے کے خدا سمجھ کے ان کی تعظیم کرتا ہے یا اللہ کا پیارا سمجھ کر؟ اللہ کا پیارا سمجھ کے. کوئی جاہل سے جاہل چٹا ان پڑھ ہو وہ بھی اس سے بھی پوچھ رہے تو کیوں آیا یہاں؟ اللہ کا پیارا ہے، محبوب ہے، یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں دعا اللہ کی پاک بارگاہ میں اس مقدس بندے مقبول بندے کی کا توسل پیش کر کے وسیلہ پیش کر کے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے اور رحمتوں کے نزول کی جگہ، رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. کہ جس طرح آپ نے بولا جہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم لگے صفا مروہ تو وہ اللہ کی نشانی بن گئی، اور وہاں تو پورا جسد اقدس اس زمین پر لگا ہوا ہے. وہ جگہ اللہ کی رحمتوں والی قرار نہیں پائے گی؟ یقیناً قرار پائے گی. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں، مثلا بعض رات جہالت کی بنا پر سجدہ کرتے ہیں، وہاں پر یہ سجدہ منع کر دیا گیا، اگرچہ یہ سجدہ وہ بھی تعظیماً کرتے ہیں، عبادت کا نہیں کرتے. اب کسی بھی جاہل سے جاہل مسلمان اگر وہاں پر جا کے وہ یہ حرام کام کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے، سجدے کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی سجدے کا مستحق، تو تم سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ فوری جواب دے گا میں سجدہ کب کر رہا ہوں، میں تو ادب احترام کے طور پر جھکا ہوا، ادب اور احترام کے طور پر جھکا ہوا، میں انہیں خدا نہیں سمجھ رہا. وہ فوراً آپ کو یہ جواب دے گا. تو شریعت نے اس چیز سے منع کی، اسے سمجھایا جائے گا کہ شریعت نے یہ جو ادب احترام بجا لا رہا ہے، یہ ادب اور احترام کی یہ صورت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. یہ سجدے کی حالت میں جو لہذا ہم اسے مشرک نہیں کہیں گے یا اس کے اس عمل کو شرک نہیں کہیں گے. شرک تب قرار پائے گا یا اسے مشرک تب کہیں گے جب وہ خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، جب وہ خدا سمجھ کے یا خدا کا درجہ دے کر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو پھر اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں، پھر اس کے شرک ہونے میں پھر وہ مشرک ہے. لیکن کوئی بھی مسلمان جب جاتا ہے تو وہ اگر جہالت کی بنا پر، گمراہی کی بنا پر، دین سے دوری کی بنا پر، علم کی کمی کی بنا پر وہ یہ حرام فعل کرتا ہے تو ہم اسے مشرک قرار نہیں دیں گے اتنی دیر تک جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے. ہم یہ کہیں گے یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، یہ حرام فعل کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، سخت گناہ کر رہا ہے، اسے روکیں گے، منع کریں گے، سمجھائیں گے. تو گویا اس سے کنسیپٹ کیا کلیئر ہوا کہ جب تک ادب و احترام خدا سمجھ کے نہیں، اللہ کا پیارا محبوب سمجھ کے کیا جائے ادب و احترام، تو وہ ادب و احترام شرک نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے. ہاں کچھ ادب و احترام کی وہ صورتیں جس سے اسلام نے منع کی، اس میں سے یہ سجدہ بھی ہے. حالانکہ یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، وہ سجدہ عبادت نہ تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. فرشتوں سے جو سجدہ کروایا گیا وہ تعظیماً سجدہ کروایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بھائیوں نے قرآن پاک میں ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، وہ بھائی سجدے میں گر گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی سے بھی منع کر دیا گیا، اس کو بھی حرام کر دیا گیا. لہذا تعظیم کی یہ شکل اپنانا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس حد تک احترام دے دے، تعظیم دے دے کہ وہ اس کے لیے سجدہ کر دے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام فعل ہے، ممنوع فعل ہے. ٹھیک ہے. ہاں شرک تب قرار پائے گا جب یہ ہمیں کنفرم ہو کہ وہ خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے. اگر ایسی بات نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حرام فعل ہے، ممنوع فعل ہے، یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بہت سخت شدید گناہ کر رہا ہے. اس کے بعد اگلا جو بات سمجھا، اب اس پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اونٹ جانور حضور کی بارگاہ میں آتے حضور کے قدموں پہ سجدہ کرتے، اونٹ جانور آ کر سجدہ کرتے حضور کی بارگاہ میں، حضور کے قدموں پہ. صحابہ کرام جب جانوروں کو حضور کے قدموں پہ سجدہ کرتے دیکھتے تو ان سے رہا نہ جاتا، ان کے دل مچل جاتے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور آپ کے قدموں پہ سجدہ کریں اور ہمیں اجازت نہیں. تو گویا ان کا یہ سوال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حکم آڑے تھا، ورنہ ان کے دل، صحابہ کرام کے دل، یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کی محبت اور ادب اور عشق کے وہ اس کمال درجے پر فائز تھے کہ ان کے دل سجدہ کرنے کو مچلتے رہتے تھے، اس قدر محبت اور ادب تھی. لیکن حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کسی مخلوق کو شریعت محمدی میں سجدہ کرنا جائز نہیں. پہلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن اب نہیں. جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، میں اگر مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں
عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن نہیں، جائز نہیں، اس کو منع کر دیا، آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو گویا تعظیم کی وہ صورت جسے اسلام نے منع کر دیا، اس کو وہ تعظیم ہم بجا نہیں لاتے. اب تعظیم کی صورتوں میں سے ایک صورت، یہ بڑا طویل مضمون ہے، میں جو ضروری بات وہ آج کرنا چاہتا ہوں، مجھے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، کھڑے ہو کر یہ بھی تعظیم کی ایک صورت ہے. تو قیام اس کو شرک اور بدعت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہونا یہ اللہ کی عبادت میں سے، نماز میں ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اس لیے اگر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں گے تو یہ گویا وہ عمل جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ ہم نے دوسرے کے لیے کر دیا، نبی کے لیے کر دیا، تو یہ شرک قرار پایا. حالانکہ بات ایسی نہیں، جس طرح سجدے میں منع کیا گیا، قیام میں ایسا منع نہیں کیا گیا. اور یہ قیام، نماز کے قیام میں اور درود و سلام کے قیام میں بہت بڑا فرق ہے کہ نماز میں جو آپ کھڑے ہیں وہ خدا کے لیے کھڑے ہیں، اسے رب سمجھ کر، خدا سمجھ کر، خالق حقیقی سمجھ کر، مالک حقیقی سمجھ کر آپ کھڑے ہیں اور آپ قیام کر رہے ہیں. لیکن جو درود و سلام پڑھ رہے ہیں وہ حضور کو خدا سمجھ کے نہیں، رب کا محبوب سمجھ کے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، وہ آپ رب کا محبوب سمجھ کر ادباً احتراماً تعظیماً کھڑے ہیں، حضور کے ادب کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے. اس لیے اگر کوئی بندہ مجبوری کی بنا پر، کوئی ضروری کام ہے، مصروفیت ہے، مجبوری ہے، اس وجہ سے وہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے سے وہ چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی شخص دل میں یہ بات رکھ کے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا ممنوع ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو وہ اجتناب کرتا ہے درود و سلام پڑھنے سے، تو وہ غلطی پر ہے، وہ اپنی اصلاح کر لے. کیوں؟ کیونکہ تعظیماً کھڑے ہونا یہ عین اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. میں مختصراً جلدی سے آپ کے سامنے، مثلاً حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا حتی تخلفکم، فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ. اگر کھڑا ہونا کسی کی تعظیم میں شرک ہوتا، بدعت ہوتا، یہاں تو جنازہ وہ میت ہے، ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے، ٹھیک ہے، اس کے احترام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب تم جنازہ دیکھو. حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ یہودی کا جنازہ گزرا تو حضور خود بھی کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بھی کہا کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو بھی کہا. بعض صحابہ نے بعد میں حضور کو بتایا، حضور یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. حضور نے، آقا علیہ السلام نے اس قیام کو بھی جائز رکھا، اس قیام کو بھی. موت سب کے لیے برحق ہے، موت سب کے لیے برحق ہے. تو دیکھیں اگر تعظیماً کھڑا ہونا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو حضور جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا حضور کے ایک صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے تو قبیلہ انصار کے لوگ بیٹھے تھے. تو آقا علیہ السلام نے قبیلہ انصار کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو تمہارا سردار آ رہا ہے، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کے رسپیکٹ کے لیے، ادب اور احترام کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ. ان کو کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا، رسپیکٹ کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے. اور حضور نے خود حکم ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام شب معراج، صحیح مسلم شریف حدیث پاک ہے، جب تشریف لے گئے تو مسجد اقصیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت موسیٰ علیہ، آقا علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، مررت علی موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. تو جب ان کے قبر کے پاس سے گزرا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ حدیث کے لفظ ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، سبحان اللہ، وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں میرے استقبال میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے. بعد میں ترجمہ نماز بھی کیا ہے، لیکن بعض اہل محبت نے کہا کہ یہ نماز پڑھنے کا وقت کب تھا؟ یہ تو حضور کی آمد کا وقت تھا. حضور کی استقبال کے لیے کھڑے ہو کر، یصلی کا معنی نماز نہیں، درود و سلام ہے، کیونکہ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے اور صلاۃ کا معنی درود و، تو موقع محل کی مناسبت سے یہی معنی بنتا ہے. تو وہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے تھے. تو یہ دیکھیں کھڑے ہونے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے، یجلس معنا فی المجلس، یحدثنا، ہمارے ساتھ کلام کر رہے ہوتے. فاذا قام قمنا، جب حضور کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہوتے. سبحان اللہ، جب حضور کھڑے ہوتے تو ہم بھی آپ کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے. اور جب تک آپ نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتے اور اپنے ازواج محترات کے کسی گھر میں داخل نہ ہو جاتے، ہم اتنی دیر تک آپ کے ادب و احترام میں کھڑے رہتے. سبحان اللہ، آپ کے ادب و احترام میں بہت ساری دلائل ہیں. اب یہ نماز کے لیے آخری بات کر کے وقت ہوا چاہتا ہے. آخری بات، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو اقامت کہی جاتی ہے، اس کو اقامت کیوں کہتے ہیں؟ اور اس میں عام طور پر جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اور قد قامت الصلاۃ کے لفظوں پہ جو کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ کھڑے ہونے کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے نماز رب کے لیے،
نماز رب کے لیے تھی، نماز خدا کے لیے تھی، یہ کھڑا ہونا مصطفیٰ کے لیے تھا۔ اب حدیثوں کو پڑھے تو صحیح کہ صحابہ کب کھڑے ہوتے تھے، تکبیر کہی جاتی، صحابہ کرام اس وقت کھڑے ہوتے جب حضور اپنے حجرہ انور سے مصلی پر تشریف لاتے تو جس صحابی جس صف میں سے گزرتے جاتے وہ صف کھڑی ہوتی چلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ دیکھیں اتنی ساری مثالیں تعظیماً کھڑے ہونے کی، قیام کی۔ اس لیے درود و سلام سے اس لیے منہ نہیں موڑنا چاہیے کہ کھڑے ہو کے پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں ایک بات یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ درود و سلام صرف کھڑے ہو کر ہی پڑھنا جائز ہے، یا یہ فرض یا واجب ہے۔ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، صرف جائز ہے، مستحسن عمل ہے۔ بیٹھ کے بھی درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری حالتیں صورتیں جائز ہیں، لیکن اس کی آڑ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا شرک یا بدعت ہے۔ یہ تعظیماً کھڑا ہونا ہے، عبادت کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں دین اسلام کی صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرمائے اور ان دین کی باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا